کبیر کو مال سے باہر جانے کا راستہ تو نہیں ملا، تو اسی لیے وہ ایک شاپ میں گھس گیا جو تقریباً خالی تھی، اور صنم کو دیکھا جو اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ کبیر کو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بہت برے لگ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ اپنے دل کے حالات سے انجان تھا۔ کبیر آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ پلیز چپ ہو جاؤ صنم، جو پہلے خوف سے کانپ رہی تھی۔ کبیر کا اس کے چہرے کو ہاتھ لگانا غصہ دلا گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے؟ کبیر نے اس کو دیکھا جو پہلے خوف سے کانپ رہی تھی اور اب شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ کبیر کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا کہ وہ کسی بھی غیر مرد کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ کبیر اس کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا، کیا گھور گھور کر دیکھ رہے ہو، گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ صنم نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ کبیر کو ہنسی آئی اور اپنی ہنسی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ صنم کی طرف سے موڑا، لیکن صنم اس کو اپنی ہنسی چھپاتے وقت دیکھ چکی تھی۔ صنم نے کبیر کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور کہا کہ کیا بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ کبیر اس کو کوئی جواب دیتا، ایک ساتھ 2 فائر ہوئے اور اس شاپ کا شیشہ ٹوٹ گیا جس میں وہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ صنم جس نے کبیر کا بازو پکڑا ہوا تھا اس پر اپنی گرفت سخت کی اور کبیر کے تھوڑے پاس ہوئی۔ کبیر کو اپنے بازوؤں میں گرفت سخت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے صنم کی طرف دیکھا جو دوبارہ خوف سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار صنم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ صنم نے رونے کے دوران کہا کہ وہ اماں بھی باہر ہے۔ کبیر کو اس کی بات میں صرف اماں کا لفظ سمجھ آیا اور وہ سمجھ گیا کہ صنم اپنی اماں کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری اماں کو، ہم انہیں بھی اپنے ساتھ باہر لے جائیں گے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اپنے آدمیوں کو فون کرنے لگا اور ان کو مال کا ایڈریس سمجھایا اور کہا کہ 5 منٹ کے اندر تم لوگ یہاں ہونے چاہیے۔ انہوں نے بھی اوکے سر کہا اور اگلے 5 منٹ کے اندر کبیر کے آدمی وہاں موجود تھے پولیس کے ساتھ۔ سائرن کی آواز سن کر جو گنڈے مال کے اندر تھے وہ مال کے بیک سائڈ سے باہر بھاگنے لگے، لیکن وہاں پر پولیس نے ان کو گھیر میں لے لیا اور اس کے بعد مال میں سناٹا چھا گیا۔ پولیس والوں نے سب لوگوں کو باہر جانے کے لیے کہا تو سب باہر نکلنے لگے اور کبیر بھی صنم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا۔ اس کی اماں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے کبیر سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر اپنی اماں کے گلے لگ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی اماں نے صنم کو چپ کروایا اور کبیر کی طرف دیکھا جو بے چین کھڑا صنم کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، صنم کی اماں نے اس کا شکر ادا کیا۔ کبیر ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کوئی بات نہیں اماں۔ کبیر نے بس اتنا کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کو اپنی دل کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح علینا سے پہلے یزادن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے علینا کی طرف دیکھا تو جو مکمل اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ یزادن نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں دوبارہ خمار اترا۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کو محسوس کرنے لگا۔ علینا کو نیند میں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یزادن اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے یزادن کو پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن یزادن نے اپنی گرفت اور سخت کر لی۔ دان اپنی منمانی کر کے پیچھے ہٹا۔ علینا نے اس کو خفا نظروں سے دیکھا۔ سوری جان، تم ہو ہی اتنی میٹھی کہ تمہیں دیکھتے ہی دل کرتا ہے کہ تمہیں چھو لوں۔ یزادن نے اس کے بھیگے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے کہا، دان اب تم میرے اوپر سے اٹھے، میری پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے اور ابھی میری تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگی تھی اور آپ نے دوبارہ اٹھا لیا۔ یزادن اپنے دونوں ہاتھ کان کی طرف لے گیا اور کہا کہ سوری بیبی۔ علینا کو اس کا انداز اتنا اچھا لگا کہ وہ بے اختیار ہنس دی۔ یزادن نے جب اس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو
اس کو اپنے اندر سکون اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے اوپر سے اٹھا اور کہا کہ چلو بیبی تم سو جاؤ، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ نہیں دان، آپ چلے جائیں، میں پھر دوبارہ سو جاؤں گی۔ اوکے چلے، اب آپ اٹھ گئی ہو تو تیار ہونے میں میری مدد کریں۔ الینا نے حامد سر ہلایا اور بیٹھ گئی۔ دان اٹھا اور اس نے الینا کے ماتھے کو چوما اور پھر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ الینا اٹھی اور یزادن کے لیے ٹائی اور گھڑی نکالی اور اس نے جوتے بھی ایک طرف نکال کر رکھ دیے۔ ڈریس تو یزادن باتھ روم میں اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں یزادن بھی فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آیا۔ یزادن نے الینا کی طرف دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی۔ یزادن الینا کے پاس آیا اور اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ بیبی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی انگلیاں الینا کی گردن پر پھیرنے لگا۔ الینا جو پہلے ہی رات کی شدتیں سہتے گھبرائی ہوئی تھی، اس نے روحانسی لہجے میں یزادن سے کہا کہ دان پلیز تنگ نہ کریں۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، یزادن نے شرارتی لہجے میں کہا۔ دان آپ کو آفس کے لیے لیٹ نہیں ہو رہا کیا؟ اب الینا نے اس کو آفس کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ تو میرا ہی آفس ہے، اگر میں لیٹ جاؤں تو بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یزادن نے جیسے اس کے بہانے کو رد کیا۔ دان آپ کتنے بے شرم ہیں، جائیں نا آفس، ابھی بھی آپ کا دل نہیں بھرا۔ الینا نے چڑ کر کہا، اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ حق حلال کی بیوی ہو تم میری، اگر تم سے رومانس نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ ہاں اگر تم کہتی ہو تو میرے آفس میں بہت ساری ینگ گرلز ہیں، میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ یزادن کی آنکھوں میں صاف شرارت ناچ رہی تھی۔ الینا نے جب اور لڑکیوں کی بات سنی تو اس کو غصہ آیا۔ دان آپ صرف میرے ہیں، آپ کیسے کسی اور لڑکی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے لیے۔ غصے کی وجہ سے الینا کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یزادن کو وہ اس وقت اتنی پیاری لگی کہ وہ جھکا الینا کی چھوٹی سی ناک پر اپنی ناک رکھ دی۔ ہاں میری شیرنی، نہیں جاؤں گا تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس۔ یزادن نے پیار سے اس کے ماتھے پر کس کیا اور اس کو چھوڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنے بال بنانے لگا۔ اس کے بعد خود بھی ناشتہ کیا اور الینا کو بھی کروایا اور آفس چلا گیا۔ یزادن اپنے آفس میں بیٹھا کبیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی کہا تھا کہ راجہ پاکستان پہنچ گیا ہے، اسی وقت ڈور ناک ہوا اور کبیر اندر آیا۔ ہاں کبیر بولو، یزادن نے کبیر کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی سر، مجھے کل رات ہی انفارمیشن مل گئی تھی کہ راجہ پاکستان پہنچ گیا ہے اور وہ اس وقت اپنے محل میں ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے کبیر، لیکن میں نے تمہیں راجہ کو ایک خبر پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ جی سر، وہ خبر تو میں نے پہنچا دی اور اب تک تو پہنچ بھی گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی راجہ کی طرف سے کوئی خبر ملے تو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے سر، کبیر نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ پڑا اور یزادن بھی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راجہ اس وقت اپنے محل کے لانج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ ایک ملازم آیا کہ آپ کے لیے کوئی پارسل آیا ہے۔ راجہ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت مجھے کوئی ڈسٹرب کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ملازم اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا اور کہا کہ سوری صاحب اور جانے کے لیے مڑا۔ اب جا کہاں رہے ہو؟ جو پارسل آیا ہے اس کو ادھر لے کر آؤ، راجہ چیخ پڑا۔ اوکے صاحب، ملازم پارسل لے کر آیا اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ راجہ نے اپنی کافی ختم کی اور ٹیبل پر مگ رکھا اور پارسل کھولنے لگا، جس میں سے ایک DNA ٹیسٹ رپورٹ نکلی اور اس کے ساتھ ایک نمبر لکھا ہوا تھا کہ اگر اپنی بیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس نمبر پر رابطہ کرو۔ راجہ کو پہلے یقین نہیں آیا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے DNA رپورٹ کو کھول کر دیکھا جس میں صاف صاف لکھی گئی تھی کہ الینا اس کی بیٹی ہے۔
اس نے پارسل کے پیکٹ میں دیکھا جہاں ایک تصویر بھی پڑی ہوئی تھی۔ راجا نے فوراً وہ تصویر اٹھا کے دیکھی تو اس میں 17-18 سال کی ایک لڑکی تھی جو بہت حسین تھی اور اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ راجا کو پہلے تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کا دل مچل گیا۔ چاہے جتنا وہ ظلم کرتا ظالم آدمی تھا، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر اس کے اندر کا باپ زندہ ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ اس نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ زبردستی کی تھی، لیکن اس کو ابھی بھی عورتوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کو اپنی بیٹی چاہیے تھی ہر حال میں۔ اس نے جلدی سے اس نمبر پر رابطہ کیا۔ کبیر اس وقت اس کے کالج کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس کا دل بے چین ہو پڑا تھا پچھلے ایک ہفتے سے۔ اس کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ صنم کے کالج کے باہر آتا اور اس کو ایک نظر دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ اس نے صنم کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال لی تھی، جس میں اس کو صنم کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں سے ہے۔ اس کا فون نمبر، کالج اور اس کے گھر کا ایڈریس بھی پتہ چل گیا تھا۔ صنم اپنے کالج سے باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو گاڑی کھڑی تھی وہ آج بھی ہے۔ آج تو اس کو رج کے غصہ آیا اور گاڑی کے پاس جا کر گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹانے لگی۔ کبیر جو اس کو دیکھنے میں مگن تھا، صنم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے ایک دم سے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ آپ کیوں پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ یہاں کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں؟ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ صنم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی جو پچھلے ایک ہفتے سے جمع تھی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، کبیر نے کہا۔ جی بالکل، مجھے برا لگے گا اور میں آپ کی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھوں گی۔ جو بھی بات کریں گے یہی کریں گے۔ کبیر تو اس کے انداز اور لہجے کو دیکھ کر رہ گیا جو شیرنی کی طرح دہاڑ رہی تھی اور اس دن کیسے خوف سے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اب ایسے گھور کیا رہے ہیں؟ بولنا نہیں آتا یا منہ میں زبان کو کوا کاٹ کے لے گئے؟ واٹ؟ کبیر نے جب اپنے بارے میں یہ بات سنی تو اسے غصہ آیا اور صدمے سے منہ سے صرف وٹ لفظ ہی نکلا۔ شکر ہے، زبان سلامت ہے آپ کی۔ صنم نے جب اس کی آواز سنی تو کہا، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ کبیر نے غصے میں کہا۔ نہیں ہے، آگے بولو، صنم نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ تمیز سے بات کرو لڑکی۔ کبیر کو غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اس کے سوالوں کے الٹے جواب دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نمبر دو، صنم نے کہا۔ کس کا؟ یہ زادن کو لگا شاید وہ اس کا نمبر مانگ رہی ہے۔ تمیز کا، اس سے بات کروں گی نا میں۔ کبیر شدید غصہ ہوا اور بنا کچھ بولے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ صنم پیچھے پیٹ کر کے ہنسنے لگی۔ اس کو بہت مزہ آیا کبیر کو تنگ کرنے میں، لیکن وہ چلا گیا۔ اس کا ابھی اور من تھا کبیر کو تنگ کرنے کا، خیر اب تو وہ چلا گیا تھا، کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ راجا اس وقت کوریئر کے اندر جو نمبر تھا اس پر کانٹیکٹ کرنے ہی والا تھا کہ ملازم نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ آپ کا بہت قریبی دوست آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو راجا نے ملازم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اندر بھیج دو، اور راجا سوچنے لگا کہ کون آیا ہوگا۔ اسی وقت اس کے پیچھے سے کھانسنے کی آواز آئی۔ جب راجا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 40 سال کے قریب آدمی اس کا دوست علی تھا، جو مافیا کے انڈر ورلڈ میں راجا سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ راجا سے اس کی کوئی خوشگوار تعلق تو نہیں تھے، پر پتہ نہیں علی اس سے ملنے کیوں چلا آیا تھا۔ خیر، راجا نے اپنی سوچ کو پیچھے چھوڑا اور آگے آیا، اس سے ہاتھ ملایا اور اس کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مافیا کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ملازم بھی چائے اور چائے کے ساتھ کافی لوازمات ٹیبل پر رکھ کر گئے تھے۔ راجا نے اپنے کافی کا کپ اٹھایا اور علی سے بھی کہا کہ چائے لیجیے آپ بھی۔
علی نے ہاں میں سر ہلایا اور چائے کے لیے ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی نظر تصویر پر پڑی جو الٹی پڑی ہوئی تھی۔ علی نے راجا سے کہا کہ یہ کس کی تصویر ہے، اور ساتھ ہی تصویر بھی اٹھائی۔ تصویر کا رخ اپنی طرف موڑتے ہی علی دنگ رہ گیا تھا۔ اتنا حسین چہرہ اس نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔